اسی طرح ہمارے ملک میں ریاست کے پورے نظام کو چلانے کے لیے 1973 کا دستور ہے، نیشنل ڈاکومنٹ ہے، پوری قوم کا اس پر اتفاق ہے کہ جس میں ہر چیز کو متعین کر دیا گیا ہے کہ ہمارا نظام کیا ہوگا۔ ہماری فوج نے، ہماری سول اسٹیبلشمنٹ نے، ہماری بیوروکریسی نے، ہماری پارلیمنٹ نے، ہماری سیاست نے، ہماری تعلیم اور سماج اور معیشت کو کس رخ پہ چلنا ہے۔ اسی طرح ہم اپنے قوانین کے بارے میں بھی ظاہر ہے کہ بھی بعض چیزیں زبانوں پہ چڑھی ہوتی ہیں اور لکھی پڑھی ہوتی ہیں، لیکن اس میں بھی ہم دیکھیں کہ بھی پاکستان کے آئین کے مطابق اسلامی نظریاتی کونسل ہے، جس میں تمام مسالک کے جید علماء بھی اور جدید تعلیم یافتہ لوگ بھی ہیں، جنہوں نے ایک مسلسل محنت کی ہے اور کم و بیش تمام قوانین کو اسلام کے سانچے میں ڈالنے کے لیے اپنی تجاویز کو ترتیب دیا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی قرارداد مقاصد کے مطابق کام کرنے کو تیار نہیں، کوئی بھی آئین پاکستان کا احترام اور اس پر عمل کرنے کو تیار نہیں۔ آئین کی چند چیزیں جو کچھ لوگوں کے مفادات میں ہوتی ہیں وہ تو ہر ایک کو ازبر ہوتی ہیں، لیکن اس کی روح کے مطابق عمل کرنے کو تیار نہیں۔ اسی طرح اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات ہیں، کتابوں کے ڈھیر ہیں جو مسلسل پڑے ہوئے ہیں، پارلیمنٹ کی ٹیبل پر انہیں ٹیبل کر دیا جاتا ہے، لیکن کسی بھی دور میں نہ ان پہ بحث ہوتی ہے، نہ اس کے مطابق قانون سازی کی کوشش کی جاتی ہے۔ میں اصل میں یہی گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو بے اعتمادی، افراتفری اور نفسا نفسی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ملک کے نظام کو چلانے کے لیے جن پیرامیٹرز پہ، جن بنیادوں پر ہم نے اتفاق کیا ہے، اس پر کوئی بھی عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہاں لیڈرشپ ابھرتی ہے، پاپولر ہوتی ہے، پاپولر پالیٹکس ہوتی ہے، بیانیے ہوتے ہیں، نعرے ہوتے ہیں، مال دولت اور الیکٹیبلز، اور یہ پورا ایک سسٹم ہے جس سے جو ان ساری چیزوں پر حاوی ہوتا ہے، لیکن جب اقتدار کے منصب پر پہنچتے ہیں وہ ان چیزوں کے مطابق ڈیلیور نہیں کرتے، جس کی وجہ سے یہ سراری خرابیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ اب آپ دیکھیں یہاں بھی ایک نشاندہی کی گئی کہ بھی کوئی ایک ادارہ نہیں بنایا گیا، کوئی ایک ایسا مثالی اور ماڈل ادارہ نہیں بنایا گیا کہ جس کو مثال بنا کے پیش کیا جائے۔ ایسے ادارے موجود ہیں اور جن پر ایک کوشش کی جا رہی ہے، لیکن جیسے پروفیسر صاحب نے بھی کہا اور اس سے پہلے بھی بات ہوئی، کسی چیز کو کوئی ایک جزیرہ بنا کے پورے نظام کے اندر اس کو نہیں چلایا جا سکتا۔ آپ دیکھیں کہ بھی لاہور میں مولانا خلیل احمدی مرحومہ مغفور نے ایک دور میں دنیا بھر کی اسلامی تحریکوں کی مشاورت کے ساتھ مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلیمی نظریات کے مطابق سید مودودی انسٹیٹیوٹ شروع کیا، اور اس سید مودودی انسٹیٹیوٹ میں اپنا ایک کریکولم تیار کیا، پورا اس کا نصاب اور اس کی تمام ترتیب کو تیار کیا، اور دنیا بھر میں سے مسلم ممالک کے بہت ہی شاندار نوجوان طالب علم بچے ایک والہانہ طریقے سے اس ادارے میں آئے۔ لیکن 2 3 4 سال کے بعد جیسے جیسے یہ بات آگے بڑھتی گئی کہ بھی یہ ٹھیک ہے، نصاب بہت اچھا ہے، کریکٹر بلڈنگ ہے، ذہن سازی ہے، افراد تیار ہو رہے ہیں، لیکن بالآخر اس کی اختتام پر ہمارے پاس کوئی ایسی ڈگری، کوئی ایسا سرٹیفکیٹ، کوئی ایسی بنیاد نہیں ہوگی کہ جس کے بعد ہم اپنے آنے والے مراحل اور زندگی میں کس طریقے سے چلیں۔ اور پھر وہی بچے جن کو آج بھی اگر ہم ملیشیا میں جائیں، ترکی میں جائیں، افغانستان میں جائیں،
یا سینٹرل ایشیا کے مختلف ممالک میں جائیں، چین کے سنکیانگ کے علاقے میں جائیں، جو بچے یہاں سے پڑھے وہ آج بھی بہت شاندار ہیں، وہ آج بھی بہت ہی قابل تعریف ہیں، اور بڑی ان کی ایک اہمیت ہے اپنی اپنی سوسائٹی کے اندر۔ لیکن وہ جس جذبے کے ساتھ ایک ادارہ بنا، پھر وہ اس کے مطابق نہ چل سکا، اور اس کی وجہ بنیادی یہی تھی کہ ریاست کا نظام اس کو سرپرستی دینے کو تیار نہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہاں اگر لمز بنتا ہے تو ریاست کی بھی سرپرستی ہے، اور معاشرے کا ایک خاص مالدار طبقہ جو ہے کہ وہ اس کا پوری طرح سرپرست ہے اور ہر طریقے سے اس کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی چیز یہ ہے کہ کوئی بھی آپ نظام ترتیب دینا چاہتے ہیں اور معاملات کو کسی رخ پہ اور سمت پہ رکھنا چاہتے ہیں، تو بنیادی طور پر جو قوت نافذہ ہے، پالیسی سازی ہے، اور جس سطح پر یہ چیزیں طے ہونا ہے اس سطح پر اچھے لوگوں کو پہنچنا چاہیے، اور ریاست کا نظام ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آنا چاہیے کہ جو بلا تعصب، بلا تفریق معاشرے کے اندر موجود اچھے لوگوں کو، اہل لوگوں کو، امانت دار اور دیانتدار لوگوں کو، اور اس ملک اور اس ملت کے لیے، اسلام کے لیے کمٹمنٹ رکھنے والوں کو اکٹھا کر سکیں، اور اس کی بنیاد پر پاکستان کو اس گمبھیر صورتحال سے، اس بحران در بحران کی صورتحال سے، اس دلدل سے نکال سکیں۔ میں دو تین باتیں یہ بھی عرض کروں گا کہ ہم نظام تعلیم کی بات کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ نظام تعلیم تو وہی ہمارے لیے بہتر ہو سکتا ہے، مفید ہو سکتا ہے، نتیجہ خیز ہو سکتا ہے، جو قیام پاکستان کے مقاصد سے ہم عام ہیں۔ ہمارے لیے نظام تعلیم وہی بہتر اور ہم آہنگ ہو سکتا ہے کہ جو آئین پاکستان کے رہنما اصولوں کے تابع ہے۔ اسی طرح ہمارا نظام تعلیم وہی بہتر ہو سکتا ہے کہ پاکستان ایک فیڈریشن ہے اور صوبے اس کے ایک اہم ترین اکائی ہیں، اور ان سب کی مناسبت کے ساتھ جو نظام ترتیب دیا جائے گا اس کی جڑیں بھی ہوں گی اور اس کی سرپرستی بھی ہوگی، اور اس کو کوئی اون کرنے کے لیے بھی تیار ہوگا۔ اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بنیادی چیز یہ ہے کہ اس نظام میں اللہ کی بندگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اور اسی طرح جو نئی نسل ہے اس کی ذہن سازی، اس کی کریکٹر بلڈنگ اور اس کے ویژن کو وسیع اور اعلیٰ اور بلند بنانا، یہ ہمارے نظام تعلیم کی بنیاد ہوگا۔ تو ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے ان تمام چیزوں کو ہم اپنے پیش نظر رکھ سکیں۔ اس وقت جو پورا ایک شرازہ بکھرا ہوا ہے، تعصبات کی جو ایک شدت بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور مختلف ڈومینز علاقوں کے اندر پیدا ہوتی چلی جا رہی ہیں، کوئی کسی کی بات سننے کو تیار نہیں، قومی شرازہ بکھرا ہوا ہے، اور اسی طرح جو بے مقصد، بے سمت نظام تعلیم مسلط رکھا گیا ہے، اور ہماری بیوروکریسی اور ایک اعلیٰ درجے کے لوگ کہ جو کسی نہ کسی طریقے سے پلانٹ ہو جاتے ہیں، لے کے پاکستان کو ایک مستقل تجربہ گاہ بنائے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا کوئی نظام بھی اپنی جگہ ٹھیک نہیں ہو رہا۔ اسی طرح ہم دیکھیں کہ ہمارے ملک میں مرحلہ وار چیزیں ہمارے سامنے ہیں کہ ایک سیکولرزم اور ایک شخصیت پرستی اور ایک شخصیت کا گلیمر اور اس کا بت تراشنا اور اس کے گرد قوم کو اکٹھا کر دینا، پھر جب وہ زوال پذیر ہوتا ہے تو پوری قوم منتشر ہو جاتی ہے۔ اشتراکیت کا غلغلہ تھا، سوشلزم کا غلغلہ تھا، اور سرخ سرخ کے نعرے تھے، سرخ پرچم اٹھائے جاتے تھے،
لیکن آج اس کی کوئی اہمیت اور حیثیت باقی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو ایک سرمایہ دارانہ نظام ہے کہ جس نے ہر اعتبار سے پوری سوسائٹی کو تقسیم کر دیا ہے، جس کی وجہ سے ادارے انسانوں کے لیے کسی بہتری کا اور کسی خیر کا ذریعہ نہیں ہے۔ اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں تعصبات کی بنیاد پر جو کراچی میں ہم اس کا منظر دیکھ چکے ہیں، بلوچستان کے اندر اس کے مناظر دیکھ چکے ہیں، پنجاب کے اندر جاگ پنجابی جاگ تیری پگ نو لگ گیا داغ، یہ نعرے اور یہ ایشوز ہم دیکھ چکے ہیں کہ بھی ہمارے ملک میں اس کا بالآخر انجام کیا ہوا۔ لیکن یہ جماعت اسلامی مجموعی طور پر مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی فکر نے اور اس کے پاسداروں نے اور اسلامی جمعیت طلبہ کہ جس نے پاکستان کی اس پوری تاریخ میں اور پوری جد و جہد میں ایک بہت ہی شاندار کردار ادا کیا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ دو مضبوط بنیادیں نہ ہوتیں تو ہمارے معاملات کہیں اور بڑے بگاڑ کی طرف جا چکے ہوتے، اور اس معاملے کو سنبھالنے کے لیے کوئی بھی تیار نہ ہوتا۔ اس قدر مایوسی پیدا ہو جاتی کہ پاکستان کے لیے اور بڑی مشکلات پیدا ہو جاتی۔ اس لیے میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری ضرورت ہے کہ نیشنل لیڈرشپ سنجیدگی کا مظاہرہ کرے، نیشنل پرائرٹیز پہ، قومی ترجیحات پہ قومی قیادت کو اکٹھا ہونا چاہیے، کچھ بنیادی چیزوں پر اتفاق کرنا چاہیے، پھر وہ ایک ریڈ لائن کھینچ دینی چاہیے کہ اسے کوئی بھی کراس نہیں کرے گا۔ اسی طرح جو قومی سیاست میں ایک بد اخلاقی، بد تہذیبی، بد زبانی، بد کلامی جس قدر بڑھ چکی ہے اور اس کا زہر نئی نسل کی طرف منتقل ہو گیا اور ایک طویل مدت تک اس کے منفی اثرات پاکستان کے لیے ایک بڑی بربادی کا باعث بن سکتے ہیں۔ یہی مرحلہ ہے کہ ہٹ درمی کو چھوڑنا چاہیے، نیشنل ڈائلاگ کی طرف آنا چاہیے اور اس ملک کو ان بحرانوں سے نکالنے کے لیے کوئی سنجیدگی کے ساتھ ایک مثبت کوشش ہونی چاہیے۔ اسی طرح نظام تعلیم ہے۔ اب ظاہر ہے کہ نظام تعلیم ایک وہ ہے کہ اس کا کریکولم طے ہو اور نظام تعلیم کی ایک سمت، اس کی نظریاتی بنیادیں اور اس ملک کو کچھ دینے کے لیے، نئی نسل کی تیاری کے لیے ان بنیادی چیزوں پر اتفاق ہونا چاہیے۔ میں ذاتی طور پر 1980-81 میں اسلامی جمعیت طلبہ کا جب ناظم اعلیٰ پنجاب یونیورسٹی صدر تھا، 79 اور 80 کے دور کی بات ہے کہ قدرت اللہ شہاب مرحوم کی صدارت میں سربراہی میں ایک تعلیمی کمیشن تھا، میں بھی اس کا ممبر رہا۔ پھر ڈاکٹر محمد افضل جو اس وقت UGC یعنی جو اب HEC بن گئی ہے اس کے چیئرمین تھے، ان کی سربراہی میں ایک تعلیمی کمیشن بنا، میں اس کا بھی ممبر رہا۔ پھر ایک مرتبہ سید فخر امام وزیر تعلیم رہے، ان کی سربراہی میں بھی ایک تعلیمی کمیشن بنا، میں اس کا بھی ممبر رہا ایز اے ممبر پارلیمنٹ۔ میں یہ بنیادی طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان تینوں کے موازنے میں دیکھوں تو قدرت اللہ شہاب نے اور اس وقت کے سارے لوگوں نے ایک بڑی شاندار بنیادیں طے کی تعلیمی پالیسی کی، اور یہی جو اسٹیٹ بینک کی بلڈنگ ہے جہاں اب نادرا کا ہیڈ کوارٹر ہے، یہ پرانا قومی اسمبلی کا ہال بھی تھا، یہاں ہم سارے جمع ہوئے۔ ضیاء الحق اس وقت چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھے، قدرت اللہ شہاب کو انہوں نے مقرر کیا تھا اور سب خوش تھے۔ ڈاکٹر اشتیاق قریشی کراچی یونیورسٹی کے وائس چانسلر، یہ الطاف فضل قریشی اردو ڈائجسٹ والے، اسی طرح کے بہت سارے لوگ، اور سب مسرور تھے کہ بھی شاندار پالیسی طے ہو گئی ہے۔ آج جو ہے کہ بھی اس کا قومی سطح پر اعلان ہو۔ ہم جو کمیٹی کے ممبران تھے ضیاء الحق کے استقبال کے لیے مین گیٹ پہ کھڑے تھے، اور ابھی استقبال کے بعد خوشی خوشی آگے بڑھ رہے تھے کہ 2-3 حضرات آئے، انہوں نے جنرل ضیاء الحق کے کان میں کوئی بات کی اور ان کو لے کے ایک سائیڈ روم پہ چلے گئے۔
اور جب واپس آئے تو پھر اسی طرح پھر ایک کارواں چلا اور سٹیج پہ سب پہنچے، اور خیال یہی تھا کہ جنرل ضیاء الحق کس پالیسی کا اعلان کریں، لیکن انہوں نے اور ساری تقریر ٹھوک دی، لیکن تعلیمی پالیسی کا اعلان نہیں کیا۔ اب وہ 2-3 افراد اس قدر حاوی ہوئے کہ ایک لمبی ایکسرسائز کے نتیجے میں ہونے والے کام کو نافذ نہیں ہونے دیا گیا۔ اسی لیے تعلیم کو اہمیت دینا، نئی نسل کو اہمیت دینا، نوجوانوں کو اہمیت دینا، 18 سال کی عمر کا نوجوان جو قومی سیاست میں ایک ووٹر کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن اس کے لیے اس کے جمہوری حقوق پر، اس کے اداروں کے اندر اس پر اعتماد نہ کرنا اور انہیں نظر انداز کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ قومی قیادت اور ریاستی نظام کا یہ جو ایک دوہرا پن ہے اور یہ جو ایک غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے، یہ نئی نسل کو ناراض بھی کر رہا ہے اور ہمارے مستقبل کو تاریک بھی کر رہا ہے۔ تو اس لیے تعلیم کو جہاں بجٹ کی ضرورت ہے، جہاں ایک بہتر نصاب کی ضرورت ہے، جہاں اس پوری نئی نسل کو ہم نصابی اور سرگرمیوں کے لیے ایک میدان کی ضرورت ہے، اور وہیں ان کے اندر ایک اعتماد پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ہمارا نوجوان جو ہے ہماری سوسائٹی کا ایک بہت ہی جوہری حیثیت رکھتا ہے، لیکن اگر انہیں اعتماد کی طاقت نہیں دی جائے گی تو وہ ظاہر ہے کہ بھی پوری ملک کا اور پوری ملت کا ایک بڑا نقصان ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی جمعیت طلبہ نے آج جس ڈائلاگ کا اور نیشنل جس ڈائلاگ کا آغاز کیا ہے، اس کو اور بہتر طریقے سے ترتیب دینے کے لیے اسلامی جمعیت طلبہ اپنا ایک ضرور رول ادا کرے گی، اور اسی طریقے سے نوجوانوں کے اندر امید قائم رکھنا، حوصلہ قائم رکھنا، اعتماد قائم رکھنا، مشکل ترین حالات میں چیزوں کو برداشت کر کے ایک بہتری کی طرف آگے بڑھانا، یہ اسلامی جمعیت طلبہ نے ہمیشہ ایک مثبت رول ادا کیا ہے۔ اور اس وقت تمام ماہرین نے بہت ساری خرابیوں کی نشاندہی کی ہے۔ اب اس سے دل چھوڑنے کی بجائے، حوصلہ چھوڑنے کی بجائے اپنے اندر ہمت پیدا کریں کہ مستقبل آپ کا ہے اور مستقبل کو آپ نے سنوارنا ہے، اور انشاءاللہ اس پاکستان کی جو نظریاتی بنیادیں اور مستقبل ہے اس کی حفاظت بھی کرنا ہے، اس کا نفاذ بھی کرنا ہے۔ اور ہمیں یقین ہے کہ پاکستان میں یہ پوٹینشل ہے، اس کی نظریاتی اور جغرافیائی اہمیت اس قدر مضبوط ہے کہ جس میں انشاءاللہ یہ ایک خرابیوں کے بعد اور ایک بحرانوں کے بعد اور ایک زوال اور عمومی زبان میں کہ ڈیفالٹ کی سطح پر جہاں ہم کھڑے ہیں، اس کے مقابل میں قوم اگر اس مرحلے پہ سنبھل جاتی ہے اور اپنے اندر ایک نیا عزم پیدا کرتی ہے تو انشاءاللہ اس ملک کو ہم بحرانوں سے مل کر نکالیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اپنے حصے کا پوری ذمہ داری سے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ اسلامی جمعیت طلبہ نے ایک اعلامیہ ترتیب دیا ہے کہ نظام تعلیم کو اسلامی نقطہ نظر سے مرتب کیا جائے اور پورے ملک کے تمام تعلیمی اداروں میں یکساں نصاب، قومی زبان اردو اور ایک نظام ہی جاری کیا جائے۔ تمام سیاسی مفادات سے بالا تر ہو کر ایک طویل المیعاد تعلیمی پالیسی ترتیب دی جائے۔ طلبہ یونین کو بحال کرتے ہوئے انتخابات کا انعقاد کیا جائے اور طلبہ سرگرمیوں کے لیے وسائل مختص کیے جائیں۔ تعلیم کو جی ڈی پی کا 7% شیئر دیا جائے۔ یہ آخری جو تعلیمی پالیسی ہے اس کے اندر یہ ایک ہدف مقرر کیا گیا ہے، تو یہ اس سے ریلیونٹ مطالبہ ہے۔ تعلیمی اداروں میں کرپشن، اقربا پروری اور بد انتظامی پر قابو پانے کے لیے ایک مضبوط نظام یعنی میکنزم بنایا جائے۔ اکیڈیمیا کو انڈسٹری کے ساتھ لنک کیا جائے۔ ہائر ایجوکیشن کی جاری 144 ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کی تکمیل کی جائے۔ منظور ہی ہے نا؟
ظاہر ہے ریجیکٹ کرنے کی کون جرت کر سکتا ہے. جزاک اللہ. یہ محترم جناب یاسر بلوچ صاحب جو آج کے نیشنل ڈائیلاگ اور ایجوکیشن کے ساتھی فرما رہے تھے.